جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ ہم ادھر سے ہی سورہ آل عمران سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے ان کو پیش کرتی ہوں تاکہ یہ بیت المقدس میں رہیں اور اس کی خدمت بچا لائیں۔ بس قبول فرما لیا اس لڑکی کو اس کے رب نے احسن طریقے سے، اور پروان چڑھایا اسے بہترین انداز سے، اور سرپرست بنا دیا اس کا زکریا کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم کے، اور جب بھی جاتے اس کے پاس زکریا محراب میں تو موجود پاتے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان، یعنی بے موسم کے پھل ہوتے تھے۔ کہتے ہیں مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس یہ؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہیں سے آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ نظر آتا ہے۔ اس موقع پر جب حضرت زکریا نے دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے مالک عطا کر مجھے اپنی قدرت خاص اولاد پاکیزہ، ٹھیک ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، تو بس آواز دی اسے فرشتوں نے جب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمۃ من اللہ، عزت عیسیٰ کی، اور وہ سردار پارسا نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو حضرت زکریا نے حیران ہو کے کہا کہ اے میرے مالک کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جب کہ میں ہو چکا ہوں بوڑھا اور میری بیوی بھانج ہے؟ جواب دیا اسی طرح اللہ کرتا جو چاہے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی آپ کو نشانی نظر آتی ہے۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی رکھتے جس دن یہ واقعہ ہو، تو فرمایا کہ 3 دن تک آپ بول نہیں سکیں گے، اشارے سے بات کریں گے، اور آپ یاد کرتے رہیں اپنے رب کو، بہت زیادہ تسبیح کرتے رہیں صبح و شام۔ پھر جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا بے شک اللہ نے منتخب کر لیا تم کو اور پاک کر دیا تمہیں اور برگزیدہ بنا دیا تم کو تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم تابع فرما بن کر دست بدست کھڑی رہو اپنے رب کے حضور، اور سجدہ کرو اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں تمہاری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ نہ تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرست بنے گا مریم کا، ٹھیک ہے، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بشارت دیتے ہیں کلمۃ من اللہ، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، ذی وجاہت دنیا اور آخرت، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا میرے رب کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ جب کہ نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے؟ جواب دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی امر کا تو حکم دیتا ہے اسے ہو جا کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب جب حضرت عیسیٰ، یہ اب آپ کو یہاں پہ تیسرا قصہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ نظر آتا ہے، پھر جب وہ مابعوث ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعثت ملی تو اس نے کہا بے شک میں لایا تمہارے بارے میں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمہ پرندے کی مانند، پھر پھونکتا ہوں اس کے اندر سو بن جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، اور تندرست کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں، تاکہ حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو بنی اسرائیل کی طرف سے کفر و انکار ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا مددگار اللہ کی راہ میں کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد اس قصے میں ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے بہتر چال چلنے والا ہوں۔ جب کہا اللہ نے عیسیٰ بے شک میں واپس لے لوں گا اور اٹھا لوں گا تم کو اپنی طرف، یعنی آسمان کی طرف، اور پاک کر دوں گا تم کو ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو کافر ہیں، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تباہ کیا تمہارا غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک۔ تو یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں مانند آدم کی مثال کیا ہے، پیدا کیا اسے اللہ نے مٹی سے، پھر حکم دیا اسے کہ ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی لیے ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ آیت آگے نظر آتی ہے 61، اس میں آپ کو ایک چوتھے قصے کا نظر آتا ہے، پھر جو کوئی حجت بازی کرے تم سے اس معاملے میں اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس صحیح علم، تو تم ان سے کہو کہ آؤ بلا لیتے ہم اپنی اولاد کو، اور بلا لو تم اپنی اولاد کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ،
پھر ہم مباہلہ کریں گے اور بھیجیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ مباہلہ یہ چیز ہوتی ہے کہ فریقین جو ہے نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ان میں سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بنی نجرات کے تھے یہودی جو بار بار آئے تھے، اور جن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین کو لے کے چل پڑے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے ایک ربی نے ان سے کہا کہ یہ لوگ جتنے روشن چہرے والے ہیں ان سے بالکل نہ مباہلہ کرنا ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے وہ یہودی واپس ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایڈوائس کرتے ہیں، کہہ دو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، یہ کہ نہ عبادت کریں گے ہم مگر اللہ کی اور نہ شریک کریں گے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز جو کامن ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتے ہیں یہودیوں سے کہ وہ کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب سے لا تعلق اللہ کا فرمان بردار اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ آگے آپ جاتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے 74 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختصو برحمت، اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ آپ کو ایک 5واں قصہ نظر آتا ہے یہاں پہ 75 آیت ہے، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم امانت رکھو اس کے پاس ایک خزانہ تو ادا کر دے گا وہ تم کو اس میں سے۔ کہا جاتا ہے یہودیوں میں رواج تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پہ کسی کی واپسی پیسے دینے جو ہیں وہ نہیں بنتے، بلکہ یہ ہم اس کو ہمارے لیے جائز ہے، ہم خرچ سکتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس امانت رکھی جاتی تھی جیوز کے پاس تو وہ واپس نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ اہل کتاب ایسے تھے جو واپس دے دیتے تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام بعد میں مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور انہی یہودیوں کے متعلق ہے بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مروڑ کے اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے کتاب، ٹھیک ہے، تاکہ تم گمان کرو کہ کتاب اللہ میں سے ہے۔ یہ جان کے لفظوں کو ہیر پھیر کے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جسے دی اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کے، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ بن جاؤ تم اللہ والے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ایک اور آتا ہے، اور یاد کرو جب لیا اللہ نے عہد، یہ بہت اہم آپ کو ایک آیت نظر آتی ہے، اور جب یاد کرو جب لیا اللہ نے عہد، قرآن پاک کی ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا ذرا سنیے، حضرت علی حضرت ابن عباس سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات صوفہ سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، اور اسی لیے معراج کی رات سارے نبیوں نے حضور پاک کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور یاد کرو جب لیا تھا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ یہ جو عطا کی ہے میں نے تم کو کتاب و حکمت، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جب آئے تمہارے پاس ایک عظیم رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتا ہوا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اور بہرحال ایمان لاؤ گے اس پر اور مدد کرو گے اس کی۔ ارشاد کی ہوا کیا اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو ان شرائط پر مجھ سے عہد؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا سو گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ لاسٹ ورڈ ہے اس تیسرے سپارے کا۔ مینا ناصرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان سے ایک سونا جو زمین کے برابر سونا ہے وہ بھی اگر وہ بطور فدیہ دے دیں تو قبول نہیں ہوگا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تیسرا سپارہ فنش ہو جاتا ہے۔